बाब इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है, अफजलुन्नास मोमिनुन, लोगों में से सबसे ज़्यादा फजीलत वाला वो मोमिन है, मुजाहिदुन बेनफ्सिही व मालिही, जो अपनी जान और अपने माल के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला है। तो अगर कोई लोगों में से सबसे ज़्यादा फजीलत पाना चाहता है तो उसे अपने माल और जान के साथ अपने आप को इलाए कलिमतुल्लाह के लिए पेश कर देना चाहिए। माल भी उसका बेशक चला जाए, जान भी चली जाए, तो ये घाटे का सौदा नहीं है जो वो कर रहा है। इसके लिए आयत लाए हैं इमाम बुखारी ये बात साबित करने के लिए। सूरह सफ़ की 10, 11 और 12 नंबर आयतें हैं। ये फरमाया, या अय्युहल्लदीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं रहनुमाई ना करूं तुम्हारी ऐसी तिजारत पर जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दे दे। फिर अल्लाह ने वो आगे तिजारत बताई जो दर्दनाक अजाब से निजात देने वाली है, बचाने वाली है। फरमाया, तो मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, तुम सब अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाने के साथ तुम अल्लाह की राह में इलाए कलिमतुल्लाह के लिए इस्लाम और मुसलमानों पर हमला आवर अल्लाह के दुश्मनों से जिहाद करो, अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये अमल करना, अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाना और अल्लाह की राह में जिहाद करना मालों और जानों के साथ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। दुनिया के कारोबारों से, दुनिया की मुलाजमतों से, दुनिया की कोठियों बंगलों से, दुनिया की अजीज़ो अकारब से, दुनिया की हर शय से तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। क्या फ़ायदा होगा तुम्हें अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाकर अपने मालों और जानों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करने का? एक फ़ायदा अल्लाह ने कहा, यगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह तुमसे सरजद होने वाली तमाम गलतियां, तमाम गुनाह वो मुआफ़ कर देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो दाखिल करेगा तुम्हें जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहा अनहारो, जिन जन्नतों, जिन बागात के नीचे से नहरें बह रही हैं। व मसाकिन तय्यबतन, और वो रहने की जगह हैं बड़ी पाकीज़ा, बड़े बड़े महल्लात। हर बंदे के लिए जो है ना वो दुनिया से कई गुना बड़ी जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार की हुई है। ये महल्लात दुनिया कोई कोई एकड़ में अपना महल बना के रहता है, कोई 10 एकड़ में महल बना के रहता है। ये सारी दुनिया से 10 गुना, जो सबसे आखिरी वाले जन्नत को, आखिरी वाले जन्नती को जन्नत मिलेगी ना, वो दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी, दुनिया से 10 गुना बड़ी। तो इतनी बड़ी महल्लात, अल्लाह कहते हैं वह मसाकिन तय्यबतन, तय्यबतन पकीज़ा रहने की जगह होंगी। जिसने अपने दुनिया के घर को, अपने दुनिया के कारोबार को, अपनी दुनिया की नौकरी और मुलाजमत को अल्लाह के दीन के लिए छोड़ दिया, अल्लाह उसको पाकीज़ा जगह देगा जन्नत में, फी जन्नात अदन, हमेशा के रहने वाले बागात में। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी माने की आयत है सूरह तौबा में 111 नंबर आयत में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, यकीनन अल्लाह ने खरीद लिया है ईमान वालों से उनके मालों को और उनकी जानों को, बेअन्ना लहुमुल जन्ना, इस चीज के बदले में कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार की है। वो माल अपना मुझे दे दें, अपनी जान मुझे दे दें और जन्नत ले लें मुझसे, मैंने ये सौदा कर लिया है ईमान वालों से। तो इस सौदे की मंडी, मार्केट कौन सी है जहां ये सौदा बंदा माल और जान दे के अल्लाह से जन्नत ले सकता है? अल्लाह कहते हैं, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नता युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, अमन और सलामती के क़याम के लिए, अमन और सलामती के दुश्मनों से, इंसानियत के दुश्मनों से, इस्लाम के दुश्मनों से जंग करते हैं। ये है मैदान, ये है मंडी जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह सौदा किया है ईमान वालों से।
फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, वो शहादतें भी पाते हैं और काफरों को जहन्नम रसीद भी करते हैं। वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील वल कुरान, ये अल्लाह पर सच्चा वादा है, तौरात में भी लिखा हुआ है, इंजील में भी लिखा हुआ है, कुरान में भी लिखा हुआ है। ये माल जान बंदा अल्लाह को दे और अल्लाह जन्नत ना दे, ये हो नहीं सकता, सवाल पैदा नहीं होता। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, सारी किताबों में लिखा हुआ है। वमन औफा बिअहदिही मिन अल्लाह, और अल्लाह से ज्यादा अपने वादे को पूरा करने वाला कायनात में कौन हो सकता है। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मालों और जानों के साथ जिहाद करने के नतीजे में गुनाहों की बख्शिश और जन्नत के अंदर दाखिले की गारंटी दी है। और सूरह तौबा की एक आयत में जिहाद छोड़ने पर अल्लाह ने दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई है। इधर दर्दनाक अजाब से निजात है और उधर जिहाद छोड़ने पर दर्दनाक अजाब की वईद है। तो इस पर गौर करना चाहिए मुसलमानों को कि ज़िंदगी हर एक की उसका एक वक़्त मुकर्रर है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले दिन से ही तय कर दिया हुआ है। जब से कलम बनाई थी उसी वक़्त तय करके लिख दिया था अल्लाह ने। उससे एक लम्हा, एक सेकंड भी ज़्यादा कोई बंदा दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकता। जब वो वक़्त लिखा हुआ पूरा हो जाएगा तो हर एक ने चले जाना है। तो जब वक़्त एक ही है, उससे पहले मौत आनी नहीं और उससे लेट किसी ने होना नहीं, तो फिर बंदा अपने माल और जान को जिहाद में पेश करने से कन्नी क्यों कतराए, जान क्यों छुड़ाए। जिहाद में जाने से मरना तो है नहीं अगर मौत का वक़्त नहीं आया तो। जिहाद में जाने से उसने भूखा नंगा तो होना नहीं है, अगर उसके लिए भूखा नंगा होना अल्लाह ने मुकद्दर में नहीं लिखा हुआ तो। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उन्होंने सारी जिंदगियां, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी मदनी जिंदगी जिहादों के ताल के मैदानों में गुजार दी। भूखे तो नहीं गए आप दुनिया से, ना सहाबा भूखे रहे दुनिया से। अल्लाह ने उनको कैसरो किसरा के खजानों का मालिक बना दिया, सारी दुनिया की हुकूमत अल्लाह ने अता कर दी और अल्लाह ने जन्नत का वादा उनके लिए कर दिया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नतों में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहने वाले होंगे। तो ये हदीस है इस बाब में, पहली हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, कहते हैं हद्दसना अबुल यमान ने, हमें हदीस बयान की हमारे उस्ताद अबुल यमान रहमहुल्लाह ने। वो कहते हैं हमें खबर दी शुएब ने। शुएब कहते हैं, बयान करते हैं इमाम मुस्लिम बिन शिहाब ज़ुहरी रहमहुल्लाह से। उन्होंने कहा हद्दसनी अता इब्न यजीद अल-लैसी, मुझे हदीस बयान की अता बिन यजीद लैसी ने रहमहुल्लाह, अन्ना अबा सईद अल-खुदरिया, बेशक अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हद्दसहू, ये अता बिन यजीद अल-लैसी को बयान किया। काला कीला या रसूल अल्लाह, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि कहा गया, किसी ने कहा ए अल्लाह के रसूल, अय्युन नास अफज़ल, लोगों में से सबसे ज्यादा फजीलत वाले लोग कौन से हैं, जिनसे अफजल कोई नहीं है लोगों में, वो कौन है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनुन युजाहिदु फी सबीलिल्लाह बिनफ्सिही व मालिही, वो मोमिन जो अपने अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान के साथ जिहाद करता है, ये लोगों में से सबसे ज्यादा फजीलत वाला बंदा है रब की जमीन पर। मोमिनुन युजाहिदु फी सबीलिल्लाह बिनफ्सिही व मालिही, ऐसा मोमिन जो जिहाद करता है अल्लाह की राह में अपने माल और जान के साथ। कालू सुम्मा मन, लोगों ने कहा अल्लाह के नबी इसके बाद फिर सबसे ज्यादा फजीलत वाला कौन है। काला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनुन फी शेबिन मिन अश्शियाब, मोमिन जो घाटियों में से किसी घाटी में यत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर रहा है, अल्लाह की इताअत कर रहा है, अल्लाह के हुक्मों को मान रहा है, अल्लाह ने जिन बातों, जिन कामों, जिन चीज़ों से मना किया उनसे अपने आप को बचाए हुए है मुकम्मल तौर पर, तो वो यत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर के ज़िंदगी बसर कर रहा है। वह यदउन्नास मिन शर्रिही, और लोगों को उसने छोड़ा हुआ है कि लोगों को उसकी शर ना पहुँचे, लोग उसकी शर से महफूज रहें, लोगों से दूर है कि कहीं वो लोगों के लिए शर का, तकलीफ का, नुकसान का, अजियत का बायस ना बन जाए। तो ये मुजाहिद के बाद ये बंदा है जो लोगों में से सबसे अफजल
ہے کہ وہ ایسی زندگی بسر کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے کسی عمل اور کردار سے کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو کسی قسم کا دکھ، تکلیف اور اذیت نہیں پہنچتی۔ تو اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں سے افضل اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے والے مجاہد کو قرار دیا ہے، اور قرآن مجید کی آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا ابو الیمان، ہمیں حدیث بیان کی ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں اخبرنا شعیب عن الزہری، ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے، زہری نے کہا اخبرنی سعید بن المسیب، مجھے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انا ابا ہریرہ قال، بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کہہ رہے تھے مثل المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مثال، واللہ عالم بمن یجاہد فی سبیلہ، یہ جملہ معترضہ ہے، اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کون اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ وہ کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ ایک دل کی کیفیت ہے، دل کا عمل ہے، اور دل کا عمل اللہ کے سوا کسی کا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ یہ شہرت کے لیے، یہ مال و دولت کے لیے، یہ غنیمت کے لیے، یہ ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، کس کے لیے کر رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا چلتا، یہ اللہ کو پتا چلتا ہے۔ تو مثال اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کون کر رہا ہے یہ اللہ کو پتا ہے، کا مثل الصائم، امام الانبیاء نے فرمایا اس کی مثال ایسے روزے دار کی مثال ہے، القائم، جو قیام کرنے والا ہے، مسلسل روزے رکھی جا رہا ہے ساری زندگی، اور مسلسل وہ مسلح پر کھڑا ہو کے قیام ہی کیے جا رہا ہے، نہ روزہ چھوڑتا ہے، نہ قیام سے وہ اکتاتا اور تھکتا ہے۔ وتوکل اللہ، یہ اس کی مجاہد کی مثال، اس کی مثال ہے۔ اب آپ غور کریں، کوئی بندہ ساری زندگی روزے رکھ سکتا ہے؟ کوئی بندہ ساری زندگی مسلح پر کھڑا ہو کے قیام کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا ایسا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ جیسا بھی کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ساری زندگی صیام اور قیام میں گزار دے، تو ساری زندگی صیام اور قیام میں گزارنا ممکن نہیں، لہذا مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہونا ممکن نہیں، اور مجاہد فی سبیل اللہ یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے افضل انسان ہے۔ یہی بات ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں اس باب کے تحت۔ اچھا جی، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، اور ضمانت اٹھائی ہے اللہ نے مجاہد کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، بِأَن يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، بِأَن يَتَوَفَّاهُ، کہ اللہ اس کو فوت کرے گا، اس کو فوت کرنے کے بعد ضمانت کس چیز کی اٹھائی ہے اللہ نے؟ ان يدخلہ الجنت، کہ یہ کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اللہ تعالی، اور یرجعہ سالما ما اجر و غنیمت، اگر وہ اس کو موت کا وقت نہیں آیا ابھی تو جہاد کے نتیجے میں اللہ اس کو اجر اور غنیمت کے ساتھ اس کے گھر واپس لوٹائے گا، محروم نہیں رہے گا۔ اگر وہ شہید ہو گیا تو سیدھا جنت میں، جنت کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور اگر وہ غازی بن گیا تو دنیا میں مال غنیمت بھی اور اجر و ثواب بھی اللہ رب العالمین اس کو عطا کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آئے گی وہ حدیث آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے جنت میں 100 درجوں کا محل تیار کیا ہے، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، یہ 500 سال کی مسافت ہے آسمان اور زمین کی، اتنے 100 منزلہ محل اللہ نے جنت میں مجاہدین کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، جو اپنے مال اور جان کے ساتھ الہی کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کسی دنیا کی مفاد سے ہٹ کر جہاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تیسرا باب ہے اس کتاب الجہاد کا، امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں باب الدعائے
بالجہاد و شہادت للرجال والنساء، مردوں اور عورتوں کے لیے جہاد اور شہادت کی دعا کرنا۔ مرد بھی دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ مجھے جہاد کی توفیق عطا فرما اور مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور خواتین بھی وہ یہ دعا کر سکتی ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہم سے اپنے دین کے غلبے کا کام لے لے، ہمیں بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بھی شہادت کی موت سے یا اللہ سرفراز فرما۔ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جہاد اور شہادت فی سبیل اللہ کی دعا کرنا یہ اسلام کے اندر جائز ہے، حلال ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ اس میں فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اثر لائے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی بلد رسول کا، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما اپنے رسول کے شہر مدینے میں، تو شہادت بھی ملے اور شہادت بھی ملے مدینہ طیبہ میں۔ تو یہ فاروق اعظم نے دعا کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعا کا پتہ تھا، تو آپ نے ان کو اس دعا کرنے سے روکا نہیں۔ اس کا مطلب ہے جہاد فی سبیل اللہ کی اور شہادت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے نبی کے شہر مدینے میں کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور یہ ابو لولو مجوسی کے ہاتھوں مدینہ طیبہ میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے شہادت کے عظیم اور بلند رتبے سے سرفراز فرمایا۔ حدیث ہے، امام بخاری کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف، ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ نے، عن مالک، وہ بیان کرتے ہیں امام مالک بن انس رضی اللہ، امام مالک بن انس سے جو موطا امام مالک والے ہیں، ان اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ تھا، امام مالک اپنے استاد اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ سے بیان کرتے ہیں، اور اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ انس بن مالک یہ صحابی ہیں، اور مالک بن انس یہ امام مالک ہیں جو مشہور امام ہیں مسلمانوں کے۔ انہو سمعہ یقول، انس بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے، انہوں نے سنا، اسحاق بن ابو طلحہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی ام حرام بنت ملحان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ صحابیہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محرم تھی آپ کی رشتے میں، تو آپ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، فَتُطْعِمُهُ، وہ آپ کو کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ یہ انس بن مالک سے سنا ہے، اسحاق بن عبداللہ بیان کر رہے ہیں۔ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تحت عبادہ بن الصامت، اور ام حرام بنت ملحان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کی بیوی تھی۔ فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان پر داخل ہوئے، فاطعمتہ، اس نے آپ کو کھانا کھلایا، وجعلت تفلی راسہ، اور وہ شروع ہوئی جوئیں نکال رہی تھی آپ کے سر کی، فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ ثم استيقظ، پھر آپ جب بیدار ہوئے نا، وہ یضحک، اس حال میں کہ آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ قالت، ام حرام رضی اللہ عنہ کہنے لگی، فقلت، میں نے کہا، وما یضحکک یا رسول اللہ، کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے اللہ کے رسول، کس بات پر آپ ہنس رہے ہیں؟ قالا، آپ نے فرمایا، میں ہنس رہا ہوں اس بات پر کہ ناس من امتی، کچھ لوگ میری امت کے، اورزو علیہ غزاتن فی سبیل اللہ، وہ مجھ پر پیش کیے گئے اس حال میں کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے، غزوہ کرنے والے ہیں،
یرکبونا سبجا ہادل البحر، وہ اس سمندر کے سبج درمیان میں سوار ہوں گے، کشتیوں پر، بحری بیڑوں پر سوار ہوں گے وہ، یرکبونا سبجا ہادل البحر، اس سمندر کے وسط میں درمیان میں سوار ہوں گے، ملوکن علی الاسرات، ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے تختوں پر بادشاہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے وہ سمندر کے اوپر بحری بیڑوں اور کشتیوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اور مثل الملوک علی الاسرات، راوی کو شک ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے ملوکن علی الاسرہ، اور یا یہ لفظ بولے مثل الملوک علی الاسرہ، جس طرح بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ شک اسحاق کو، جو اسحاق راوی ہیں ان کو شک ہے۔ قالت، کہتی ہیں ام حرام، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور سمندر کے وسط میں وہ سوار ہوں گے، آپ میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ فدعا لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ ان کو بھی ان میں شامل فرما دے۔ ثم وضع راسہ، بیان کرتی ہیں ام حرام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھا اور سو گئے۔ ثم استيقظ، پھر آپ بیدار ہوئے، وهو يضحك، اس حال میں کہ وہ مسکرا رہے تھے۔ فقلت، تو میں نے کہا، وما يضحكك یا رسول اللہ، کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا، ناس من امتی، کچھ لوگ میری امت میں سے، عرضوا علیہ، وہ مجھ پر پیش کیے گئے، مجھے دکھائے گئے خواب میں، غزاۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے والے، کما قال فی الاول، جس طرح کہ آپ نے پہلے اٹھنے کے بعد کہا تھا۔ قالت فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے پھر دعا کرے اللہ مجھے ان میں بھی کر دے۔ قال انت من الاولین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے والوں میں سے ہوگی۔ فراکبت البحر فی زمن معاویہ، تو یہ راوی کہتے ہیں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا یہ سمندر میں سوار ہوئی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ فَسُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، جب وہ سمندر سے باہر نکلیں تو اپنی سواری سے گریں اور شہید ہو گئیں، ان کے گردن کا منکا ٹوٹ گیا تو وہ شہید ہو گئیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ام حرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا اللہ مجھے بھی ان مجاہدین میں شریک کرنے کی آپ دعا کر دیں کہ میں بھی ان میں شریک ہو جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرد بھی شہادت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی دعا کر سکتے ہیں، اور خواتین بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونے کی اور شہادت کی تمنا، آرزو اور دعا اللہ رب العالمین سے کر سکتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے روم پر لشکر کشی کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر مسلمانوں کا سب سے پہلا بحری بیڑا تیار ہوا جس نے روم کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے سمندری سفر کیا۔ اس لشکر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ یہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شامل تھے۔ اس غزوے میں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تب ہوا جب جہاد کر کے مسلمان روم سے اس کو فتح کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اس لیے درج کی ہے کہ دعا ثابت ہے جہاد اور شہادت کی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے مسلمانوں کو سب کو، کہ اللہ ان سے جہاد کا کام لے لے اور اللہ ان کو میدان مقتل میں شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔